السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، مراقبہ اللہ سے رابطہ۔ مراقبے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں مراقبے کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور میں آپ کے سامنے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اور شارٹ ویڈیو والے جو ہیں ہمارے وظیفہ QSP TV چینل یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہاں سے آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور ٹک ٹاک والے بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مراقبہ جو ہے اس کے لیے جو ہے خصوصی طور پر انتظام کیا جاتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ مثلاً کہ گھوڑے کھڑے کر دیے جائیں گے اور بھاگ دوڑ کر دی جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کو پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں جو آپ کو وظیفہ بتایا تھا، سانس روک کر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، یہ ظاہری کلمہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے پہلے۔ جب ظاہری کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر باطنی کلمہ پڑھیں گے۔ تو باطنی کلمہ جب پڑھیں گے تو پھر جناب علی یہ ہے کہ آپ کی یہ تیسری آنکھ جو ہے یہ کھلے گی، اور اس کے اندر سے ایک رستہ عرش معلیٰ تک جا رہا ہے۔ یہاں سے پرواز ہوتی ہے انسان کی روح کی پرواز ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرنے کا طریقہ سیکھو۔ اگر آپ روح کی پرواز اندر اور باہر نکالنا شروع کر دیں گے تو ایک ورزش بھی ہو جائے گی، سروس بھی ہو جائے گی۔ تو مرنے سے پہلے مرنے کا طریقہ سیکھو، یہ مراقبہ ہے۔ اس مراقبے کے اندر یکسوئی قائم کرنی پڑتی ہے۔ مراقبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جا کر قائم کرتے تھے، پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور یہ سلسلہ چلتا 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 آیا، اور بزرگان دین جو تھے وہ حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ چشتی سلسلہ بن گیا، صابری سلسلہ بن گیا، نظامی سلسلہ بن گیا، قادری سلسلہ بن گیا، اور قلندری سلسلہ بن گیا۔ مختلف سلسلے جو بن گئے تو انہوں نے اپنے اپنے طریقے اپنا لیے، لیکن اصل میں تو بات یہ تھی کہ رب سے رابطہ کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، اور ان کی دعوت عام کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے، اور انسانیت سے محبت کرنی ہے۔ تو اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ محبت دل سے نکل گئی، دل میں کینہ ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں بغض ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، سارے دن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور رات کو دعائیں مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ نے دل کو صاف کرنا ہے۔ جب من صاف ہوگا تو پرواز ہوگی۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ کو ایک جدوجہد کرنی پڑے گی۔ پہلے آپ 1,25,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میری ویڈیو میں آپ دیکھیں پیچھے جا کر، تو ویڈیو کے اندر میں نے پوری تفصیل بتائی ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر لیں۔ ڈائریکٹ اگر اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہو تو کیسے پہنچیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ انسان جب رب کے سامنے جا رہا ہے تو پیچھے مہر بھی والا بھی چاہیے نا۔ مراقبے کے اندر بندہ تو اکیلا ہے، لیکن اس کا رہنما کون ہے؟ جیسے ہمارے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہندو بھی مراقبہ کرتے، سکھ بھی مراقبہ کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں ان کے، لیکن اصل مراقبہ جو ہے وہ رب ماننے والوں کا ہے۔ مراقبہ کرنے کے لیے آپ کے جسم کے اوپر مہر نبوت کی ہونی چاہیے کہ میں فلاں نبی کا امتی ہوں۔ اور جو امتی نہیں ہے اور پھر وہ ٹکرے مار رہا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ شراخت کرانی پڑے گی اللہ کے سامنے جانے کے لیے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے
انہوں نے ان کی امت بھی آئی ہے، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ساری امت کے وہ نبی ہیں، اور ان کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مہر والے لوگ جو ہیں، جن کے پاس سند ہے میں مسلمان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، نبی کا امتی ہوں، وہ اپنا شراکت کروا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کہ آپ جب رات کے ٹائم پر کرسی پہ بیٹھ جائیں، زمین پر چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں یا پلنگ کے اوپر بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، تنہائی میں بیٹھنا ہے، مراقبے کے لیے تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر میں آج آپ کو تھوڑا سا پہلا طریقہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کا وجود حرکت میں آ جائے۔ آپ نے رات کو سارے کاموں سے فارغ ہو کر آپ ایک گوشہ نشین ہو جائیں، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، اور آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر جسم کو ڈھیلا کر دیں، اور پھر آپ کی یہ دونوں آنکھیں جو ہیں اس جگہ پر دیکھیں گی، یہ جگہ پر، یہ تیسری آنکھ کا مقام ہے، یہاں سے ہی پرواز ہوتی ہے انسان کی، روح کی پرواز یہاں سے اوپر ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے، چھوٹا کلمہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ باطنی کلمہ ہے، اللہ اللہ ہو۔ یہ مشق آپ کریں پہلے، اللہ اللہ ہو، تنہائی میں اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، جو دنیا داری سے کٹ جائے، اپنے پورے خاندان سے کٹ جائیں، اور اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر کے رب کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہماری زبان پلیت ہے، ہمارا جسم پلیت ہے، ہم سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ، کینہ، بغض، عداوت دل سے نکالنی پڑے گی رب سے ملنے کے لیے، اور جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں رب سے معافی مانگنی پڑے گی، اور سب کو معاف کرنا پڑے گا، اور سب کو معاف کر کے آپ رات کو بیٹھیں، مراقبہ کریں، رب سے ملیں، اللہ اللہ ہو، اللہ اللہ ہو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اللہ اللہ ہو پہلے اوپر تھا، پھر اللہ ہو نیچے آیا، پھر ہو دل میں آیا۔ تو وجود کے اندر ایک قوت اور ولولہ پانے کے لیے اور پوری انسانیت کے اوپر غالب آنے کے لیے رب العالمین سے رابطہ کیجیے۔ اللہ پاک غفور الرحیم ارحم الراحمین۔ جب آپ اس مراقبے کو کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی تیسری آنکھ کے اوپر جو جالے جھولے لگے ہوئے ہیں وہ ہٹنے شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کو جس طرح سورج کا چکر جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، ایسے پھر یہاں سے بند آنکھ سے آپ دیکھیں گے۔ اور پھر جب لوگ مراقبے میں کامیاب ہوتے ہیں ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور کان سنتے ہیں۔ کہتے ہیں فلانا بزرگ جو ہے وہ ہر بات بتا دیتا ہے، یہ مراقبے کا کمال ہے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر رب سے بات کرتا ہے۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر رب سے باتیں کریں۔ مزید اس مراقبے کو ہم 1 2 3 جو ہے وہ ویڈیو کے اندر آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔